شباب نہال کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ تو آئی ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ نہال کا باپ ایک بے ضمیر لالچی انسان ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جو پیسے کی خاطر کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ دوسری طرف زوار شاہ کی بہنیں اور بہنوئی جو زوار شاہ کی دولت اور جائیداد کے لالچ میں اندھے ہو چکے ہیں، وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ زوار شاہ کی کوئی اولاد ہو، کیونکہ زوار شاہ کا ایک وارث ان کے تمام خوابوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زوار شاہ کا بہنوئی جاوید ایک شیطانی منصوبہ بناتا ہے۔ وہ نہال کے لالچی باپ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں یہ گولیاں نہال کو کسی نہ کسی طریقے سے پلانی ہوں گی، اگر یہ کام کرنے کے لیے تم راضی ہوتے ہو تو میں تمہیں پیسے بھی دیتا ہوں۔ اسی وقت جاوید اپنی پاکٹ سے پیسے نکال کر اسے دکھاتا ہے۔ نہال کا باپ اتنے پیسے دیکھ کر فوری ہاں کر دیتا ہے اور وہ جاوید سے گولیاں اور پیسے لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ نہال کی چائے میں گولیاں ملا کر نہال کو پلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عین اسی وقت نہال کو متلی محسوس ہوتی ہے اور وہ چائے پینے سے پہلے ہی رک جاتی ہے۔ یہ قدرت کی مداخلت ہوتی ہے اور ادھر اسی وقت شباب بھی اچانک نہال کے گھر پہنچ جاتی ہے اور سچ سامنے آ جاتا ہے۔ نہال کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اپنے باپ نے صرف دولت کے لیے اس کے ہونے والے بچے کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ شباب فوراً زوار شاہ کو خبر دیتی ہے۔ زوار شاہ غصے سے پاگل ہو کر نہال کے گھر پہنچ جاتا ہے اور زوار شاہ نہال کے باپ کو سخت ترین الفاظ میں خبردار کرتا ہے اگر میرے بچے اور اس کی ماں کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ یہ کہہ کر زوار شاہ وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ نہال کے لیے زوار شاہ کے دل میں کچھ جاگ چکا ہے، شاید محبت، شاید احساس جرم یا شاید ایک باپ کی ذمہ داری۔ زوار شاہ چاہتا ہے کہ نہال واپس اس کے گھر آئے تاکہ وہ اور اس کا بچہ محفوظ رہ سکے، لیکن شباب زوار شاہ کی یہ بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی۔ وہ زوار شاہ سے کہتی ہے جتنا تم بچے کے لیے تڑپ رہے ہو اس سے زیادہ میں تڑپ رہی ہوں، لیکن نہال اس گھر میں کبھی قدم بھی نہیں رکھے گی۔ جتنا تم بچے کے لیے تڑپ رہے ہو اس سے زیادہ میں تڑپ رہی ہوں، لیکن نہال اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھے گی۔ اس کا مقصد تھا بچہ پیدا کرنا اور وہ مقصد پورا ہونے والا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوگا میں بچے کو لے کر آ جاؤں گی، لیکن نہال کو میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر شباب آنسوؤں سے بھیگی آواز میں کہتی ہے میں نہال کو دکھ نہیں دینا چاہتی کیونکہ وہ ہمارے بچے کی ماں بننا چاہتی ہے، مگر میں اسے اس گھر میں اور آپ کی زندگی میں دوبارہ جگہ نہیں دے سکتی۔ زوار شاہ شباب کو جواب دیتا ہے نہال سے تم مقابلہ مت کرو کیونکہ وہ تمہارے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تمہارا مقام اس گھر میں ہمیشہ قائم رہے گا۔ نہال تمہارا مقام کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ جو عزت و مرتبہ میں نے تمہیں دیا ہے وہ کبھی بھی نہال نہیں حاصل کر سکے گی۔ اسی لیے اب تم نہال کے بارے میں نیگیٹو سوچنا چھوڑ دو۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ نہال پر ہونے والے ظلم کا حساب کب اور کیسے چکایا جائے گا؟ کیا نہال اپنی سچائی اور ممتا کو واپس حاصل کر سکے گی؟ کیا نہال اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کا محاسبہ کر سکے گی؟ اور کیا زوار شاہ اپنی محبت اور ذمہ داری کو نبھا پائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔